میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ جب میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تو اچانک اسٹیج پر بیٹھے لوگوں نے اپنی ناک پر رومال رکھ لیے اور اٹھ کر جانے لگے۔ میرے بیٹے نے غصے میں میرا ہاتھ پکڑا اور گالیاں نکالتا وہ مجھے باہر لے آیا۔ پھر بولا، گھٹیا عورت، تجھے منع کیا تھا کہ یہاں مت آنا، یہاں بڑے امیر لوگ آئے ہیں، تو نے میری ناک کٹوا دی۔ بیٹا مجھے باہر چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ مجھے ایک بیماری تھی، میرے جسم سے کچھ دیر کے لیے بدبو آتی تھی اور پھر وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی۔ اسی وجہ سے سب لوگ مجھ سے کراہت محسوس کر رہے تھے۔ میں وہاں بیٹھی رو رہی تھی جب ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور ایک لفافہ دیتے ہوئے بولا، یہ بیٹے اور بہو کی غیر موجودگی میں کھولنا۔ میں نے وہ لفافہ لیا تو میرا دل دہل گیا، کیونکہ میرے بیٹے کو ذرا بھی شرم نہیں آئی تھی کہ وہ اپنی ماں کو دھکے دیتا ہوا ہال سے باہر لے آیا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ میں سوچنے لگی کہ کاش اللہ مجھے اولاد ہی نہ دیتا، میں بے اولاد ہی اچھی تھی۔ میرے بیٹے اور بہو نے میرا دل اس قدر دکھایا تھا کہ میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نہیں نکلتی تھی، لیکن بد دعا کرنے کو بھی میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، جب میرا بیٹا میرے پاس آیا تھا اور بولا، اماں اپنا موبائل مجھے دے۔ میں نے اسے موبائل دے دیا تو اس نے میرے موبائل سے بینک کی اپلیکیشن اور کچھ دوسری چیزیں ڈیلیٹ کر دی اور موبائل واپس کر دیا۔ اس دن سے مجھے بینک سے آنے والے پیغامات بند ہو گئے۔ جب میں نے بیٹے سے پوچھا تو اچانک میری بہو عائشہ چیخ کر بولی، اماں جی وہ فضول کے پیغامات تھے، فرحان نے انہیں بند کر دیا تھا۔ لیکن پھر ایک دن جب میں اپنی لوہے کی الماری صاف کر رہی تھی جہاں میں نے اپنے بہت سے ضروری کاغذات رکھے ہوئے تھے، وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ جب میں نے فرحان سے پوچھا تو فرحان کے جواب دینے سے پہلے عائشہ بول پڑی، اماں جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ جب سے بیمار ہوئی ہیں آپ کی یادداشت بھی کمزور ہو گئی ہے۔ پچھلے ہفتے آپ نے خود اپنی ضروری کاغذات والی فائل فرحان کو دی تھی تاکہ وہ اسے بینک کے لاکر میں رکھ دے۔ اس نے یہ بات اتنی سختی سے کہی کہ مجھے خود پر شک ہونے لگا۔ عائشہ نے سارے خاندان میں مجھے بیمار ساس مشہور کر رکھا تھا۔ سب خاندان والے مجھے ایسے دیکھتے تھے جیسے مجھے کوئی خطرناک بیماری ہو اور میں چند دنوں بعد انتقال کرنے والی ہوں۔ جب میں نے اس بات کی مخالفت کرنا چاہی تو میرا اپنا بیٹا بول اٹھا، ہاں اماں عائشہ ٹھیک کہتی ہے، آپ بیمار اور اب آپ کا دماغ پہلے جیسے کام نہیں کرتا۔ آپ عائشہ سے زیادہ بحث مت کیا کرے، خواہ مخواہ وہ بات کا بتنگڑ بنا لیتی ہے، جائے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے۔ اس دن جو ذلت مجھے محسوس ہوئی تھی وہ آج اس ڈبے کو دیکھ کر 1000 گنا بڑھ گئی۔ میرے بینک کے گوشوارے جو ہر مہینے ڈاک سے آیا کرتے تھے وہ بھی پچھلے 6 مہینے سے آنا بند ہو گئے۔ ایک دفعہ رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ فرحان میرے فون سے کچھ کر رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس نے جلدی سے اسکرین بند کر دی۔ اگلے دن میں نے کوڑے دان میں کچھ پھٹے ہوئے کاغذات دیکھے جن پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ OTP کے پیغامات جو میرے فون سے خود بخود مٹ جاتے تھے، وہ UPI پن جو اچانک کام کرنا بند کر دیتا تھا، وہ کوئی بھولنے کی بیماری نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑا خاموش دھوکہ تھا جو میرے اپنے گھر میں میرے خلاف رچایا جا رہا تھا۔ میں انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک پتوں کے کچلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ مدھم روشنی میں دیکھا کہ ایک آدمی میری جانب آ رہا تھا۔ وہ میری عمر کے آس پاس کہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ایک سادہ لیکن صاف ستھرا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا بھاری خاکی رنگ کا لفافہ تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اتنی رات کو اس سنسان باغیچے میں یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ اس نے بہت ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا، معاف کیجیے گا، کیا آپ کلثوم بیگم ہیں؟ میں حیران رہ گئی۔ اس اجنبی کو میرا نام کیسے پتا تھا؟ میں نے تھوڑا گھبراتے ہوئے جواب دیا، جی میں ہی ہوں، لیکن آپ کون ہیں اور آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ آدمی میری بینچ کے کونے پر بیٹھ گیا، لیکن اس نے اپنا احترام اور ادب برقرار رکھا۔ میرا نام انسپیکٹر شہباز ہے، میں ایک نجی تفتیش کار ہوں۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ کی بہو عائشہ نے آپ کے سارے رابطے اور پتے اتنی چلاکی سے بدل دیے کہ آپ تک پہنچنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ تفتیش کار، میری بہو، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے وہ ڈبہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے مشکل سے آواز نکالی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ نے کیا کی ہے؟ میری آواز بمشکل میرے گلے سے باہر آ رہی تھی۔ تفتیش کار شہباز نے وہ بھاری خاکی لفافہ میری جانب بڑھایا۔ کلثوم بیگم، یہ لفافہ پکڑیے، اس میں وہ سارے سچ ہیں جو پچھلے 8 برسوں سے آپ سے چھپایا گیا ہے۔ آپ کی بہو صرف آپ کو ذلیل نہیں کر رہی بلکہ وہ آپ کو ایک بہت گہرے قانونی اور مالی جال میں پھنساتی جا رہی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ پکڑ لیا۔ وہ سچ بہت بھاری تھا۔
جیسے اس میں کئی 100 صفحات پر مشتمل دستاویزات ہو۔ میں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ شہباز صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنا چشمہ ٹھیک کیا اور بہت سنجیدہ لہجے میں کہا، اس میں آپ کی شناخت اور آپ کی لوٹی ہوئی جائیداد کے ثبوت ہے، لیکن میری ایک بات غور سے سن لیجئے، اسے بھی یہاں مت کھولیے گا۔ جب آپ بالکل اکیلے ہوں اور سچائی کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو تبھی اسے کھولیے گا۔ اور ہاں، سب سے ضروری بات، کل صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے بینک جائیے، اپنا UPI کوڈ بند کروائیے، اپنے سارے کارڈ منسوخ کروائیے اور اپنے فون کی سم تبدیل کروا لیجئے۔ آپ کے نام پر جو کچھ بھی ہے اسے خالی کیا جا رہا ہے۔ ابھی اپنے گھر مت جائیے گا، کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیے اور سارے ثبوت سنبھال کر رکھیے گا۔ میں ساکت بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی، لیکن میرے منہ سے صرف اتنا نکلا، فرحان میرا بیٹا۔ شہباز صاحب کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ آپ کا بیٹا بھی اس جال کا حصہ بن چکا ہے کلثوم بیگم، کچھ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اور کچھ اپنی بیوی کے لالچ میں۔ اب وقت آ گیا کہ آپ انہیں بتائیے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور رونا بند کیجیے اور مقابلہ کرنے کی تیاری کیجیے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہہ پاتی، وہ آدمی پلٹ کر اس اندھیرے میں ایسے غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی وہاں آیا ہی نہ ہو۔ میں اس ٹھنڈی بینچ پر اکیلی رہ گئی۔ ایک ہاتھ میں میرے بیٹے کا دیا ہوا سوکھی روٹیوں کا ڈبہ تھا جو میری ذلت کی نشانی بن چکا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں وہی بھاری لفافہ جو میرے آنے والی زندگی کے ایک بڑے طوفان کا اشارہ دے رہا تھا۔ تفریح گاہ کے باہر اب بھی تیز موسیقی کی آواز آ رہی تھی، لیکن اب وہ موسیقی مجھے خاموش نہیں کر رہی تھی۔ میرے اندر کا خوف ختم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ ایک ٹھنڈی، خاموش اور مضبوط ہمت پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اب مجھے خاموش نہیں رہنا ہے۔ شادی کی اس خوفناک تقریب اور اس ذلت بھری رات کو پیچھے چھوڑ کر میں نے رات کے اندھیرے میں ایک رکشہ لیا، جوہر ٹاؤن میں واقع اپنے چھوٹے سے فلیٹ کی طرف چل پڑی۔ راستے بھر میرے ہاتھ میں وہ لفافہ تھا اور دل میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر ایسا کون سا سچ ہے جو مجھ سے اتنے سالوں سے چھپایا گیا؟ کیا میرا اپنا گھر، میرے اپنے لوگ میرے خلاف سازش کر رہے تھے؟ کیا وہی لوگ جن کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی آج میری ہی زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے؟ میں جانتی تھی کہ آنے والی صبح آسان نہیں ہوگی، لیکن اب میں پہلے والی کمزور کلثوم بیگم نہیں تھی۔ اب میرے پاس حقیقت جاننے کا حق بھی تھا اور اپنے حق کے لیے لڑنے کا حوصلہ بھی۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ اب کسی کے جھوٹ، کسی کے دھوکے اور کسی کی چالاکی کے سامنے خاموش نہیں رہوں گی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کا جواب ضرور لوں گی، اور اپنی عزت، اپنی محنت اور اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کر کے رہوں گی۔ میرے ہاتھوں میں اب بھی وہ خفیہ لفافہ تھا جو تفتیش کا شہباز نے مجھے دیا تھا۔ رکشے کے ہر جھٹکے کے ساتھ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا، اندر کی خاموشی مجھے کاٹنے لگی۔ میں نے دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند کیا، کنڈی لگائی اور سیدھی کھانے کی میز کی طرف چل پڑی۔ میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ پہلے میں باورچی خانے میں گئی اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیا۔ پانی پیتے وقت گلاس میرے دانتوں سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے برسوں ہر درد برداشت کیا، لیکن آج جو ہونے والا تھا وہ میری برداشت سے کہیں بڑھ کر تھا۔ میں نے میز پر بیٹھ کر اس خاکی لفافے کی مہر توڑی۔ جیسے میں نے اس میں سے دستاویزات نکالی، میری پوری دنیا، میرے سارے بھروسے ایک ہی لمحے میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے۔ سب سے اوپر ایک قانونی خط تھا جو تفتیش کا شہباز کی طرف سے تیار کروایا گیا تھا۔ میری نظر صفحے پر تیزی سے دوڑنے لگی۔ اس میں لکھا تھا کہ میری مرحوم ننند رابعہ آپا، جن کا کوئی اپنا خاندان نہیں تھا اور جن کی بیماری کے آخری دنوں میں نے دن رات خدمت کی، انہوں نے اپنی وصیت میں اپنی تمام جائیداد میرے نام کر دی۔ ڈیفینس کا وہ کروڑوں روپے مالک کا عالیشان بنگلہ جس میں آج میرا بیٹا فرحان اور اس کی بیوی عائشہ شاہانہ زندگی گزار رہے تھے، قانونی طور پر میرا تھا۔ میں ان الفاظ کو بار بار پڑھ رہی تھی۔ رابعہ آپا نے اپنی وصیت میں صاف لکھا تھا کہ کلثوم بیگم نے بغیر کسی لالچ کی میری خدمت کی، اس لیے میں اپنا گھر اور 50 لاکھ روپے کی مقررہ جمع پونجی ان کے نام کرتی ہوں۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پچھلے 8 سالوں سے میں اس چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں ایک ایک روپے کی محتاج بن کر زندگی گزار رہی تھی۔ میں سستی سبزیاں خرید کر گزارا کرتی، جبکہ میرا اپنا بیٹا میرے ہی پیسوں میرے ہی گھر میں عیش و آرام کی زندگی گزارا تھا، اور مجھے اپنی شادی میں 2 سوکھی روٹیاں دے کر باہر نکال دیا تھا۔ لیکن سب سے بڑا جھٹکا بھی باقی تھا۔ لفافے میں وصیت کے بعد چند ای میلز اور محکمہ ڈاک کی دستاویزات کی نقول بھی موجود تھی۔ یہ سب عائشہ کی بھیجی ہوئی ای میلز تھی جو اس نے 8 سالوں پہلے وکیلوں اور پوسٹ آفس کو بھیجی تھی۔ ان میں اس نے صاف صاف جھوٹ لکھا تھا
کہ کلثوم بیگم کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، انہیں بھولنے کی بیماری ہے، اسے ان کی تمام قانونی اور خاندانی ڈاک ہمارے ڈیفنس والے پتے پر بھیجی جائے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے مجھے ذہنی مریض ثابت کرنے کے لیے میں تمام ڈاک، میرے تمام قانونی کاغذات اور ہر امپورٹنٹ خبر اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی تاکہ اگر میں کبھی سچ بولنے کی کوشش بھی کروں تو پورا خاندان یہی سمجھے کہ میرا دماغ کمزور ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک اختیار نامہ تھا۔ میں نے جیسی اس پر نظر ڈالی میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس کاغذ پر میرے دستخط موجود تھے لیکن وہ میرے نہیں تھے۔ عائشہ نے میرے جعلی دستخط کر کے میری جائیداد اپنے قبضے میں لے لی۔ لفافے کے آخری حصے میں میرے بینک اکاؤنٹ کے گوشوارے تھے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ عائشہ نے فرحان سے میرا فون کیوں لیا تھا۔ اسے بڑی چالاکی سے میرے فون کی تمام اطلاعیں بند کر دی۔ میری شناختی کارڈ پر ایک متوازی سم جاری کروا لی جس پر میرے بینک کے تمام OTP موصول ہوتے تھے۔ اسے میری پرانی مقررہ جمع پونجی بھی توڑ کر اسے فرحان کے مشترکہ اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ وہ مجھے مکمل طور پر کنگال کرنے کی تیاری کر چکی تھی۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھی رہی۔ رات گزرتی گئی اور کمرے میں اندھیرا گہرا ہوتا گیا، لیکن میرے ذہن میں ایک عجیب سی روشنی پھیلنے لگی۔ ایک ہی سوال مجھے اندر سے کھائے جا رہا تھا، کیا فرحان کو اس سب کا علم تھا؟ کیا میرا وہی بیٹا جسے میں نے اپنی محنت، اپنے خون پسینے اور اپنی دعاؤں سے پالا تھا، اس خوفناک جرم میں اپنی بیوی کا ساتھ دے رہا تھا؟ یا پھر وہ بھی عائشہ کی میٹھی باتوں اور جھوٹے فریب کا شکار ہو کر اس کا غلام بن چکا تھا؟ مگر اب رونے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اگر میں آج بھی کمزور پڑ گئی تو وہ عورت مجھے واقعی پاگل قرار دے کر کسی ذہنی ادارے یا اولڈ ہاؤس میں سڑا کر مار ڈالے گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی، بلکہ اپنے ہر حق کے لیے آخری سانس تک لڑوں گی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں رات بھر ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ میں اٹھی، نہائی، وضو کیا اور نماز ادا کی، لیکن آج میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگا، صرف انصاف کے لیے ہمت اور ثابت قدمی کی دعا کی۔ میں نے اپنی پرانی مگر صاف سوتی ساڑی پہنی، تمام دستاویزات ایک مضبوط پلاسٹک کے فولڈر میں رکھی اور اسے اپنے بڑے تھیلے کے سب سے نچلے حصے میں چھپا دیا۔ آج میری چال میں بڑھاپے کی تکن نہیں تھی، بلکہ ایک زخمی شیرنی کا عزم تھا۔ صبح ٹھیک 10 بجے جب بینک کا شٹر کھلا تو سب سے پہلے اندر جانے والی میں تھی۔ میں سیدھی برانچ مینیجر کے کمرے میں گئی۔ مینیجر مجھے برسوں سے جانتا تھا۔ میں دروازہ بند کیا اور نہایت پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا، مینیجر صاحب، میرا UPI فوراً بند کر دیجیے۔ میرے نام سے جاری تمام ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ فوری طور پر منسوخ کر دیجیے اور میری مقررہ جمع پونجی پر فوری روک لگا دیجیے۔ میرے اکاؤنٹ سے 1 روپیہ بھی میری ذاتی موجودگی اور تصدیق کے بغیر منتقل نہیں ہونا چاہیے۔ مینیجر حیران ہو کر بولا، کیا ہوا، کوئی فراڈ ہوا ہے؟ کیا فرحان صاحب کو بلا لوں؟ میں نے میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں، فرحان کو اس بات کی کوئی اطلاع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرا اکاؤنٹ ہے اور میں جو کہہ رہی ہوں اس پر فوراً عمل کیجیے۔ بینک کا کام مکمل کرنے کے بعد میں نے قریب کی ایک دکان سے ایک سادہ سا نیا موبائل فون اور ایک سم کارڈ خریدا۔ بایو میٹرک کی تصدیق کے ذریعے سم کو اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ رجسٹر کروایا۔ بینک میں اپنا رجسٹرڈ موبائل نمبر بھی تبدیل کروایا تاکہ اب کوئی بھی OTP عائشہ تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد میں رکشہ لے کر سیدھی شہر میں واقع معروف وکیل ایڈوکیٹ حسین کے دفتر پہنچی، جن کا کارڈ مجھے تفتیش کا شہباز نے دیا تھا۔ حسین صاحب نے میرے تمام کاغذات، ای میلز اور جعلی دستخط والے اختیار نامے کا بغور جائزہ لیا، پھر چشمہ اتار کر نہایت سنجیدہ لہجے میں بولے، کلثوم بیگم، یہ کوئی معمولی خاندانی جھگڑا نہیں ہے، یہ دھوکہ دہی، جعل سازی، جعلی دستاویزات تیار کرنے اور ایک بزرگ خاتون کے مالی استحصال کا انتہائی سنگین مجرمانہ معاملہ ہے۔ اگر ہم آج ہی پولیس کے پاس جائیں تو آپ کی بہو عائشہ شام تک گرفتار ہو سکتی ہے، اور اگر ثابت ہو گیا کہ آپ کے بیٹے فرحان کو بھی اس سازش کا علم تھا تو وہ بھی شریک جرم شمار ہوگا۔ جیل؟ میرا اپنا بیٹا جیل جا سکتا ہے؟ میری آواز بھر آ گئی۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، میں ابھی پولیس کے پاس نہیں جانا چاہتی، پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اس سازش میں برابر کا شریک ہے یا صرف اپنی بیوی کے فریب کا شکار ہوا ہے۔ مجھے ان تمام دستاویزات کی نقول تیار کروا دیجیے، کیونکہ اب میں کوئی قدم بغیر مکمل ثبوت کے نہیں اٹھاؤں گی۔ کھیل اب شروع ہوا تھا اور اس بار مہریں عائشہ کی نہیں بلکہ میرے ہاتھ میں تھی۔ وکیل کے دفتر سے نکل کر میں واپس جوہر ٹاؤن والے اپنے پرانے نمی زدہ فلیٹ میں آ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا
اور سب سے پہلے وہ تمام قانونی دستاویزات، جعلی دستخط والے اختیار نامے کی نقل اور ایڈوکیٹ حسین کی دی ہوئی پن ڈرائیو اپنی پرانی لوہے کی الماری کے سب سے نچلے خفیہ خانے میں چھپا دی۔ اب مجھے ایک بہت بڑا نفسیاتی کھیل کھیلنا تھا، لیکن میرے اندر کی ممتا جو ہمیشہ میرے بیٹے فرحان کے لیے تڑپتی رہی تھی، اب مجھے عائشہ کے مقابلے میں مضبوط اور بے رحم بننا تھا۔ مجھے اسی کے بچھائے ہوئے جال میں اسے پھنسانا تھا۔ اگلے 2 دن تک میں نے فرحان کو کوئی فون نہیں کیا۔ میں جانتی تھی کہ عائشہ بے چین ہو رہی ہوگی کہ شادی والی رات ذلیل ہو کر جانے کے بعد بھی میں نے کوئی ہنگامہ کیوں نہیں کیا تھا۔ آخر تیسرے دن فرحان کا فون آیا۔ اس کی آواز میں وہی بناوٹی فکر اور جھجک تھی جو عائشہ نے اسے سکھائی۔ اماں آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس رات شادی سے آپ اچانک کسی کو بتائے بغیر چلی گئی تھی۔ عائشہ آپ کے لیے بہت پریشان تھی۔ اس اتوار ہم نے گھر پر ایک چھوٹی سی خاندانی دعوت رکھی ہے، خاندان کے کچھ بزرگ بھی آئیں، آپ کو بھی ضرور آنا ہے۔ میں فون پر اس کی باتیں سن رہی تھی اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا اپنا بیٹا جسے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر کے باہر نکالا تھا، آج مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں اچانک کیوں چلی گئی، مگر میں نے اپنی آواز کو بالکل کمزور اور پرسکون رکھا، بالکل ویسے جیسے ایک بھولی بھالی بوڑھی عورت کی ہونی چاہیے۔ میں نے عائشہ سے کہا، ہاں بیٹا میں آ جاؤں گی۔ مجھے اب بھی ٹھیک سے یاد نہیں کہ اس رات میں گھر سے کیسے پہنچی تھی، شاید میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ فون کی دوسری طرف مجھے کسی کے اطمینان کا ہلکا سا سانس سنائی دیا۔ میں جانتی تھی کہ میرا یہ جواب سن کر عائشہ نے سکون کا سانس لیا ہوگا۔ اتوار کی صبح میں تیار ہوئی۔ تفتیش کار شہباز نے مجھے ایک نہایت چھوٹا سا آواز ریکارڈ کرنے والا آلہ دیا تھا جو بالکل ایک سیاہ بٹن جیسا دکھائی دیتا۔ میں نے اسے اپنی پرانی سوتی ساڑی کے پلو کے اندر پن سے اس طرح لگا لیا کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ جب میں ڈیفینس کے اس عالیشان بنگلے کے سامنے رکشے سے اتری تو میرا سینہ فخر سے نہیں بلکہ غصے اور کرب سے بھر گیا۔ یہ گھر میرا تھا، میری ننند رابعہ آپا نے اسے میرے نام کیا تھا، اس گھر کی ایک ایک اینٹ پر میرا قانونی حق تھا، مگر آج میں اسی گھر کے سامنے ایک بے سہارا، بے اختیار اور بے عزت مہمان کی طرح کھڑی تھی جسے ٹکڑوں پر زندہ رکھا جا رہا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ ہال نہایت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ خاندان کے کئی بزرگ موجود تھے۔ فرحان کی پھوپھی جو 70 برس کی تھی اور شوہر کے انتقال کے بعد اکیلی رہتی تھی، میری دور کی خالہ اور عائشہ کے والدین بھی وہاں بیٹھے تھے جو ہمیشہ اس کے ہر جھوٹ میں اس کا ساتھ دیتے تھے۔